ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے ان دھماکوں کے حوالے سے، اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی، فیصلے کہاں ہوئے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہم چند ان سے سوالات کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈان نیوز کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو آج اس دن کی مناسبت سے بتائیں گے کہ کیا دھماکے بہت ضروری تھے اس وقت، کرنے ضروری تھے؟ جی ہاں، ضروری تھے، کیونکہ پوری دنیا خاص طور سے ہندوستان یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ایک طرح کا وہ بلف کال ہو جاتا، جس طرح کہ اڈوانی کہہ رہا تھا کہ اب پاکستانیوں تم سر جھکا کر چلنا سیکھو اور ہم سے تمیز سے بات کرو، ہم بیٹے میں قوت ہیں اور ہم کشمیر کو بھی بطور قوت آزاد کرا لیں گے۔ تو اس وقت بہت ضروری تھا۔ اگر لوگ یہ کہتے بھی کہ ہمارے پاس یہ قوت ہے، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ اس سے واقف نہیں ہے، ایک طرح کی کم عقلی کی بات کرتے ہیں۔ جب تک چیز دکھائی نہیں جائے کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت دھماکے کیے گئے، لیکن یہ فیسلٹی کب سے ریڈی تھی؟ یہ تو 84 سے تھی۔ میں نے 10 دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو تحریری طور پر بتایا تھا، خط لکھ کر بھیجا تھا۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب تاخیر کیوں؟ تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت افغانستان کی جنگ جاری تھی اور امریکہ ہمیں ایڈ دے رہا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ایڈ بند کر دی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ تو جنرل ضیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی حالت ایسے ہیں کہ نہ ہمارے ہندوستان سے جنگ ہو رہی، نہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ بلکہ مصلحت انہوں نے طے کیا تھا۔ غلام شاہ صاحب تھے، جنرل عارف تھے اور صاحبزادہ یعقوب تھے، ہم لوگ تھے۔ تو ہم نے کہا صاحب یہ تو آپ کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، ہم نے تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے، آپ جب حکم دیں گے ہفتہ بھر کے اندر ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، ابھی نہ کریں۔ تو بات ٹل گئی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی۔ ہاں، پھر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ امریکہ کو ناراض کریں۔ پھر نواز شریف انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم دھماکے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بالکل معلوم تھا۔ بیگ صاحب نے میٹنگ میں بتایا تھا، غلام شاہ صاحب کے پاس وہ سزا تھے، ہم لوگ میٹنگ میں تھے، صاف بتا دیا تھا کہ ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے، ہمارے پاس کتنے بم ہیں، وہ بھی ہم نے بتا دیے تھے۔ اور لیکن مصلحت انہوں نے نہیں سمجھی۔ اس کے بعد نواز شریف آئے، انہوں نے بھی مصلحت نہیں سمجھی۔ بے نظیر دوبارہ آئیں، انہوں نے بھی پھر مصلحت نہیں سمجھی۔ پھر نواز شریف آئے تو فوری وجہ تو انڈیا کے دھماکے تھے نا۔ دیکھیے اس نے 11 اور 13 کو دھماکے کیے، 11 مئی اور 13 مئی کو، اور جب اس قسم کے جارحانہ بیانات دینے شروع کر دیے تو پھر پبلک تو پاکستانی پبلک کا پیسے اس قدر زیادہ تھا کہ نواز شریف صاحب تو پھر بچ نہیں سکتے تھے اس سے۔ تو امریکہ نے ہمیں کیا آفر کی تھی، کیا دباؤ ڈالا تھا، کیش، امداد، کیا کیا؟ دیکھیے ایڈ کا تو بہت کہتا، ہوائی جہاز دیں گے، ایڈ دیں گے، یہ دنیا بھر کے جو سامنے لالی پاپ ہوتی ہے وہ دکھائی تھی۔ اور مغربی ممالک نے بھی، انگلینڈ اور فرانس وغیرہ نے سب نے، کہ وہ تو پھر ہمیں وہ مورالٹی کا سبق دینے لگے تھے کہ ہندوستان نے غلط کام کیا تو آپ غلط کام کر کے کیوں اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کام کریں وہ صحیح ہے، ہم جو کریں وہ مورالٹی آ جاتی ہے۔ تو اس قسم کی ہمیں چیلنج دے رہے تھے، اور ہوتا یہ کہ اگر وہ ہم نہ کرتے تو یہ پروگرام پھر کبھی بھی پائے تکمیل کو یعنی نہیں پہنچتے۔ یعنی اگر ہم یہ دھماکے نہ کرتے تو یہ پروگرام پھر کبھی بھی نہیں اسکٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا، کوئی بھی جیسے مشرف جیسے آیا تھا غدار، اگر یہ بیٹھا تھا یہ کہتا تھا کہ جی ہوا نہیں تھا، لوگ شیخیاں مار رہے تھے۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت فیسلٹیز ریڈی تھی، کیا بھارت کی طرف سے کوئی خطرہ موجود تھا ہماری ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا؟ نہیں، اس قسم کوئی نہیں۔ سے پہلے جنرل ضیاء نے اپنے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو نہ صرف انڈیا کو بلکہ اسرائیل کو بھی انڈائریکٹلی میسیج دے دی تھی کہ آپ کی ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اخلاقی طور پہ فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو جارحانہ مدد نہیں دیتے، نہ ویپن دیتے، نہ کوئی دیتے کہ وہ آپ کے خلاف کریں، ہم ان کو اخلاقی مدد دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو آپ اس قسم کا کبھی نہ سوچیں کوئی حرکت کرنے کا، کیونکہ پھر اس کا جواب ہم بہت سختی سے دیں گے۔ اور اگر انڈیا حملہ کرتا تو آپ کے پاس صلاحیت تھی انڈیا کو تباہ کرنے کی؟ بالکل صلاحیت تھی، کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے پاس تو غوری میزائلیں تھیں تیار، انڈیا کو تباہ وہ انڈیا کے بڑے شہر سب 5 منٹ میں 5 سے 8 منٹ کے اندر تباہ کر سکتے تھے ہم۔ تو انڈیا کو یہ بات معلوم تھی؟ بالکل معلوم تھی، میسیج لاؤڈ اور کلیئر تھی بالکل۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد یہ جو ڈالر اکاؤنٹ فریز کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سے بڑا اعتماد اٹھا۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی، اور میں اس کو کہتا ہوں ڈاکہ ڈالنا، یہ کی تو امانت میں خیانت تھی۔ لوگوں نے جب بھروسہ کر کے پاکستانی نے آپ کے پاس رقم رکھی
تو آپ نے اس پر ڈاکہ ڈال دیا. آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ تھا عسکری قیادت کا تھا, سیاسی کا تھا یا مشترکہ تھا؟ نہیں دیکھیے, شروع میں تو یہ تھا کہ جب میٹنگ ہوئی ہماری DCC کی تو اس میں نواز شریف صاحب تھے اور تینوں سروسز چیف تھے, سعید مہندی تھے, انور زاہد تھے اور چودھری شجاعت تھے, ستار عزیز تھے اور شمشاد تھے اور میں تھا اور AW قاضی تھے کیبنٹ سیکریٹری. ہم یہ لوگ تھے اور کوئی باہر کا کوئی نہیں تھا, نہ اشفاق صاحب نہ سمرما وغیرہ کوئی نہیں تھے. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح اس میں سے ہم 4 لوگ جو تھے وہ ہم بہت سختی سے پرو تھے. اس میں سے گوہر ایوب صاحب, انور زاہد صاحب, شمشاد اور میں, اور ہم کہتے تھے کہ یہ کرنی چاہیے اور فوری کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا اعتماد ہم پر قائم رہے. مخالفت کس نے کی؟ مخالفت تو ستار عزیز کی طرف سے تھی کیونکہ وہ فائنینشیل طریقے دیکھ رہے تھے کہ رجسٹریشن لگ جائیں گی اور سینکشن لگ جائیں گی. فوجی قائد جو تھی وہ ایک طرح سے نیوٹرل سی تھی. ان کا خیال سیاسی قیادت پہ چھوڑ دیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ فیصلہ آپ کریں, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ساتھ دیں گے. یعنی لوک وارم سے تھے, فورسفلی نہیں کہہ رہے تھے کہ کرو. میں خیال سے انہوں نے ایک ماڈریٹ ایٹیٹیوڈ رکھا تھا. ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں جی ویسٹ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا میزائل پروگرام, نیوکلیر پروگرام خطرے میں ہے, انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے. آپ ایک طویل عرصے تک اس پروگرام کے ساتھ رہیں, اس کے سربراہ رہیں, تو کیا اس قسم کا کوئی سسٹم ہے کہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ یہ پروگرام لگ سکتا ہے؟ اس کے اوپر بڑا ویسٹ سے واویلا مچتا رہا ہے. نہیں, یہ تو سب بدماشی جھوٹ ہے. میزائل کے وزن 17-18 ٹن ہوتا ہے. کوئی میزائل اٹھا کر لے جا سکتا ہے 16-17 میٹر لمبی؟ آپ بتائیے. اچھا, اس طرح ایٹم بم ہوتا ہے, اس کا وزن 400-500 کلو گرام ہوتا ہے. اچھا, اس کے لاتعداد پرزے ہوتے ہیں, ان کو جوڑنا, اسمبل کرنا, یہ بہت ہی ماہرانہ کام ہے. اس کے لیے مہینوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹاپ سائنٹسٹ اور انجینئرس کی. تو یہ جو کہنا یہ سب جھوٹ ہے. یہ صرف ان لوگوں کی شرارت ہے جو ایک پبلک کے اندر ایک اسکیئر پیدا کرنا چاہتے ہیں, خاص طور سے امریکنس. ان کی عادت ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی. یہ اور برٹش ہمیشہ جس طرح عراق میں انہوں نے جھوٹ بولا اور ٹوٹلی جھوٹ بولا اور کھل کے جھوٹ بولا, اور ابھی بھی جھوٹ بولتے ہیں, اس سے شرماتے نہیں ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا, حالانکہ کالن پاول نے کہا تھا کہ میری زندگی کا بدترین وہ دن تھا جب میں جھوٹ بولا UN میں. تو یہ تھا, لیکن یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے اور یہ جھوٹ بولے مسلسل. تو یہ جھوٹ ابھی بھی بولتے ہیں. پبلک بدقسمتی سے, امریکن ہو یا برٹش ہو, وہ بھی 80-90% جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل جاہل ہوتی ہے, اتنی سمجھدار نہیں ہوتی. وہی سمجھتے ہیں ہمارے جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہوگی, یہ سمجھدار ہیں, اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو حالت کا زیادہ پتہ ہوگا, ان کو انجینئر کا. تو یہ سب جھوٹ ہے. ایٹم بم اٹھانا, لے جانا, بنانا از امپاسبل. کوئی, اور میں تو یہ کہوں گا آپ کو اتنا بھی کہ اگر آپ اٹھا کے سب پرزے الگ کر کے ان کو دے دیں یا قاعدہ معاہدہ والوں کو, تو ان کے باپ دادا بھی نہیں بنا سکتے, اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے. پہلے دن جو کیے تھے وہ چاغی کیے تھے, اس کے بعد دوسری جگہ کیے تھے تھوڑا آگے 4-5-6 کلومیٹر. ابھی وہ جگہ پریزرو ہے یا پتہ نہیں تھا, میں تو اس کے بعد میرا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. تو اس وقت جو ٹیم شامل تھی ٹیسٹ کرنے والوں میں, ان کو بھی کچھ آنریریم دیا گیا, انہیں کچھ نوازا گیا؟ یوزلی جب سپورٹس کی ٹیمیں دنیا سے آتی ہیں تو انہیں بہت دیا جاتا ہے. نوازا تو اسی طرح گیا جس طرح ہمیں نوازا گیا ہے. تو ان کو, ہمارے بہت سے ساتھیوں کو جو بہت ہی جنہوں نے اہم رول ادا کیا تھا, ان کو مشرف نے اسی طرح نوازا. یہ اختلافات پھر مشرف کے ساتھ کیسے شروع ہوئے؟ کیا مشرف باہر کے دباؤ پہ؟ وہ شخص جو تھا وہ نہایت ہی بد دماغ اور بدتمیز تھا. لیکن شروع میں تو آپ کی وہ بہت عزت کرتے تھے جب وہ منگلے کے کور کمانڈر تھے. وہ اس وقت تھے جب آگے پیچھے دوڑتے تھے, اس وقت وہ کور آرمی چیف نہیں بنے تھے. اس وقت ان کی حیثیت ہمارے آگے کم تھی. ہمارے آگے تو وہ میجر بنا پھرتا تھا, گاڑی کے دروازے کھولتا تھا. تو بد جات نے جیسے اس کے سر پہ تاج لگا تو اس میں خناسیت آ گئی اور وہ بدتمیز سے بات کرنے لگا. تو کھل کے بتا دیں کہ ان پہ وہ, مطلب انہوں نے خود کیا, ان پہ دباؤ تھا, بیرونی تھا, اندرونی تھا؟ اب دباؤ ہوئی ہے نا, جب آپ ایک عہدے پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو اسی کے حساب سے اس کا تقدس رکھنا پڑتا ہے. آپ کرسی پر بیٹھ کر تو پھر فقیر یا بھنگی کی طرح جھاڑو تو نہیں دیتے, آپ اسی طرح اس عہدے کا تقدس رکھتے ہیں, ملک کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں. وہ تو بالکل لیٹ گیا تھا, وہ صرف یہ چاہتا کہ کس طریقے سے امریکہ اس کو قبول کر لے اور پاکستان کی حکومت پاکستان پہ بیٹھا رہنے دے اور حکومت کرنے دے, اور اس میں وہ کامیاب رہے امریکن. اور یہ کامیاب رہا کہ 8 سال آپ کے سروں پہ ہمارے پہ بیٹھا رہا اور تباہ کر کے چلا گیا.
تو آپ نے وہ جو ٹیلی ویژن پہ بیان دیا تھا وہ ظاہری بات ہے بہت شدید پریشر تھا ان کی طرف سے. جو بھی تھا ملک کی بھلائی میں تھا. آپ نے دیکھا نا چودھری شجاعت صاحب نے اس بارے میں بہت تفصیلی بیان دے دیے ہیں, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. صرف نہیں مختصر یہی ہے کہ جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, بس جو بھی میں نے کیا ملک کی بھلائی کے لیے کیا. اچھا, اس کے ساتھ ہم یہ ایٹمی دھماکوں کے ساتھ ساتھ میزائل بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے. پہلا میزائل کا ٹیسٹ کب ہوا, آپ کی قیادت میں ہی ہوا؟ میری قیادت ہوتا. میزائل ہم نہیں بنائی تھی کوٹا میں. جو غوری میزائل تھی ہم نے وہ 6 اپریل 98 کو فائر کی تھی. اس سے تو ہندوستان کی جان نکل گئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے تو ہندوستان کامیاب تجربہ تھا. بالکل کامیاب تھا. ہم نے یہاں سے کیا نام ہے اس کا, جہلم کے پاس سے ٹلہ رینج سے فائر کی تھی, اور وہاں دلبندین کے پاس بلوچستان میں جا کے گری تھی ہدف پہ. تو ہندوستان کی اس سے جانے کے لیے اس سے پہلے تو اس کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ایٹم بم ہوائی جہاز سے لے کر آئیں گے تو ہماری ایئر فورس اتنی تگڑی ہے, ہمارے پاس اتنا سرویلنس سسٹم ہے کہ ہم ان کے جہازوں کو ہماری بارڈر پہ آنے نہیں دیں گے, ہم وہیں گرا دیں گے. تو اور اس میں وہ کسی حد تک صحیح بھی تھے. ہمارے جہاز شاید ہی بارڈر کراس کر سکتے تھے. لیکن میزائل کا تو یہ تھا کہ آپ ادھر بٹن دبایا آپ نے اور ادھر 5 منٹ میں وہ دہلی غائب اور بامبے غائب, تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. مکمل انڈیا کے 6 شہر تباہ ہو سکتے ہیں. آپ آسانی سے, بہت آسانی, چند منٹ میں 8-10 منٹ میں. نہ ہندوستان جرأت کر سکتا نہ اسرائیل. اس میں مجھے رتی برابر بھی شک نہیں تھا. لیکن ماضی میں اسرائیل نے عراق کا پروگرام تباہ کیا. وہ کیا ہوا کیونکہ عراق جواب نہیں دے سکتا تھا. ہم اس کی ہم اینٹ بجا دیتے ان کی. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے بدماشی کی تو میں گدھے پر رکھ کے ایٹم بم بھیج دوں گا, تل اویو اور حیفا اڑا دوں گا. یہ ممکن ہے یہ بات؟ بالکل ممکن تھی. آپ وہ تو روک نہیں سکتے تھے نا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایران اور نارتھ کوریا تک یہ ٹیکنالوجی انہوں نے خود بنائی, یا یہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے یہ؟ نہیں, دیکھیے دنیا میں کسی نے نہیں بنائی. امریکہ کو یورپینس نے دیا, برٹش نے امریکن سے لیا, فرانس نے برٹش اور امریکن سے لیا. سائنٹسٹ تھے, کام کر رہے تھے, آ رہے جاتے. رشینس کو امریکنس نے مدد دی, چائنیز کو رشینس نے مدد. تو ایران کو کہاں سے؟ تو جو سپلائرس ہیں نا, آپ جس سپلائر کو پیسے دیں گے ہم نے کہاں سے لی؟ کوئی ہم اس قابل تھے جو ہم سلائی کی سوئی نہیں بنا سکتے تھے, تو ہم نے بھی تو اکوپمنٹ خریدا اور پھر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے خود بنایا. اتنے سپلائرس ہیں وہاں پہ یورپینس جنہوں نے سامان سپلائی کیا اور پہنچایا وہاں تک خود. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو پیش رفت اس میں کر رہا ہے اس کو ایران کو کرنی چاہیے یا اس کو نہیں کرنی؟ بڑا نہیں, دیکھیے نہیں وہ تو کرنا چاہیے. دیکھیے وہ انہوں نے IAEA پروٹوکول سائن کیا ہوا ہے, وہ اس کے ممبر ہیں NPT کے, تو ان کے ہاں انسپیکشن ٹیمیں جاتی ہیں, بغیر اعلان کیے جا سکتی ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے اور ان کے اوپر الزام تراشی اور صرف پریشر ڈالنا کہ جی وہ بم بنا رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. کیونکہ وہ کوئی بھی چیز چھپ کے نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز چھپ کے کی تو UN سیکورٹی کونسل ایسی سینکشن لگا دے گی کہ ان کا حقہ پانی بند ہو جائے گا. تو اس کا کوئی, لیکن مغربی ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس یہ قوت ہو. بس عراق کے ساتھ بھی یہی تھا کہ عراق کے پاس نیوکلیر کوئی ہتھیار نہیں تھے. عراق کو اس لیے تباہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اسرائیل کی خطرہ بن گیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے اوپر جب پابندیاں لگی تو اس میں ایک وجہ یہ بھی قرار دی گئی کہ بلیک واٹرز کی طرف سے خطرہ ہے, امریکن ایجنسیز کی طرف سے خطرہ ہے. تو اس قسم کے وہ خطرات تھے؟ سب جھوٹ ہے, بالکل بکواس ہے. بالکل جب میں ایٹم بم بنا رہا تھا اور میزائل بناتا, میں پوری دنیا میں گھومتا تھا اور یورپ میں بھی اور سب جگہ, تو اس وقت مجھے خطرہ نہیں تھا. جب میرے فوٹو نیوز ویو ٹائم میگزین میں تھے, تو اگر کسی نے مارنا ہوتا یا امریکنوں کو انٹرسٹ ہوتا مجھے اٹھانے کے, تو اس وقت نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ سیکیورٹی رہنی چاہیے؟ یہ سیکورٹی جو میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے نا. میرے اوپر تھوپنا تو نہیں, جس طرح آپ آ رہے ہیں اور آپ کو پکڑ کے روک رہے ہیں, ملنے نہیں دیتے. جب میں نے کہہ دیا کہ ان صاحب کو آنے تو میں ملنا چاہتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ کوئی دہشت گرد تو نہیں, آپ کوئی بم لے کے تو نہیں آ رہے مجھے اڑانے کے لیے. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے.